أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ جس طرح اب یہ جو مری کا واقعہ ہوا ہے اور مطلب جس طرح لوگوں کی بے حسی ہے، اب اس کے اندر کافی سارے پہلو جو ہیں وہ کچھ عبرت کا بھی ایک پہلو ہے اور کچھ یہ بھی ہے، اس سے سبق بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سکھاتے ہیں، لیکن اس میں اس میں ایک سوال ہے کہ وہ یہ کہ اب جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی، وہ تو جس کا ٹائم آیا تھا وہ چلا گیا۔ لیکن مجھے ایک گورے نے سوال کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے معاملوں میں جب فار ایگزامپل اگر ایک عورت کا قتل ہو جاتا ہے یا کوئی قتل کر دیتا ہے کوئی بندہ، تو اس کو مجرم کو تو سزا ملے گی، لیکن اس عورت کا قصور مطلب وہ اللہ کے عدل کے حساب سے اس نے سوال کیا تھا کہ پھر عدل کہاں ہے، کیونکہ وہ تو بیچاری ماری گئی نا، یا فار ایگزامپل اگر وہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں اگر بچہ تھا، تو وہ کہتے کہ اس بچے کا کیا قصور تھا، عورت کا تو چلو جو بھی ہے جس طرح بھی آپس کا ہوا۔ تو تھوڑا سا عدل کے حساب سے اس نے مجھ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ اس میں پھر اللہ کا عدل کہاں ہے؟ جی بڑی پیاری جی، اصل میں خداوند تعالیٰ نے جو چیزیں حکم لگائے ہیں یا شریعت بنائی ہے اس کی دو قسمیں، ایک تکوینی ہے، ایک تشریعی ہے۔ تکوین جو خدا نے مقرر کر دی ہے اس میں عدل کا عمل دخل نہیں ہے، وہاں نیچرل کچھ سسٹم بنایا ہوا، اسباب ہیں، وہاں پر ریزنز ہیں، اس کے مطابق آپ چلتے ہیں تو ایک عمل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ خدا نے اس کی کمپنسیشن کرنے کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے، لا مقرر کیا ہے، قانون مقرر کیا ہے، تاکہ وہ جو آدمی نے غلطی کی ہے اس کو بھی سزا ملے، اور آئندہ جو غلطی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہوشیار رہیں کہ یہ اگر ایسا کریں گے تو اس کو سزا ملے گی۔ لہٰذا یہ جو تکوین خدا نے مقرر کی ہے، اگر ہم وہاں پر کہتے ہیں کہ وہ خدا کے عدل کے خلاف ہے تو ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے۔ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ پھر جب ہم عدل آپ اس طرح نافذ کریں گے تو پھر انسان کو مجبور بنا رہے ہیں۔ انسان جب مجبور ہو جائے گا تو وہ بھی عدل کے خلاف ہے۔ ایک آدمی اس کو پاس تلوار ہے، اس کے پاس کلواڑی ہے، اس کے پاس بندوق ہے، وہ فائر کرنا چاہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی طرف سے فائر نہیں چلنا چاہیے ایک عورت پر جس کے ہاں بچہ اس کے پیٹ میں ہے، تو پھر یہ ہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ آدمی مجبور ہے، اس کو روک دیا گیا، مجبور ہوگا تو پھر یہ خود انسان کا مجبور ہونا عدل کے خلاف ہے۔ لہٰذا خود انسان کو خدا نے خود مختار خلق کیا ہے، اور یہ خود مختار ہونا عدل کے موافق ہے، عدل کے عین مطابق ہے، اور اس خود مختار ہونے کے نتیجے میں اس سے غلطی ہوتی ہے تو وہ آدمی قتل ہوتا ہے، تو پھر خدا نے ایک اور عدل کا ایک اور پیمانہ مقرر کیا کہ اس آدمی خود مختار نے ایسا کیا تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔